السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی جاوید پبلشرز بولتی کتابوں کے پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے سبق پڑھا تھا جھوٹ بولنا بری بات ہے۔ کوئی بھی سبق خواہ نثر میں ہو یا نظم میں ہو، اس کے اختتام پر ایک مشق ترتیب دی جاتی ہے۔ اس میں کچھ سوالات ترتیب دیے جاتے ہیں، پوچھے جاتے ہیں۔ ان کا مقصد ہوتا ہے بچوں کا جائزہ لینا کہ کیا جو سبق انہوں نے پڑھا ہے اس سے متعلق ان سے اگر کوئی سوال پوچھا جائے تو وہ اس کا جواب دینے کے قابل ہیں یا نہیں ہیں۔ چلتے ہیں صفحہ نمبر 76 پر۔ سوال نمبر 9 ہے، کالم الف کے الفاظ کو کالم ب کے متضاد سے ملائیں۔ نقلی، اصلی، شور، خاموشی، اندرونی، بیرونی، گیلا، خشک۔ سوال نمبر 10 ہے، دی گئی مثال کے مطابق جملوں میں فعل، فاعل اور مفعول کی ترتیب درست کر کے جملے بنا کر کاپی میں لکھیں۔ اساتذہ کرام، ان جملوں کو تختہ لکھائی پر درست انداز میں یعنی فاعل، فعل اور مفعول کی ترتیب کے ساتھ لکھیں تاکہ بچوں کو سمجھ آ سکے کہ ایک جملہ وہ کیسے ترتیب پاتا ہے، یا اس میں فاعل، فعل، مفعول یا فعل ناقص یا حروف کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے۔ اس طرح ان کو جملہ بنانے کے وہ فن آ جائے گا، صلاحیت ان میں پیدا ہو جائے گی اور وہ خود سے جملہ وہ درست لکھنے کے قابل ہو سکیں گے۔ سوال نمبر 11 ہے، دی گئی تصاویر کو غور سے دیکھیں اور تصاویر کے مطابق ایک کہانی لکھیں۔ کہانی کا عنوان اور نتیجہ بھی لکھیں۔ تصاویر کے مطابق اساتذہ کرام ترتیب سے اور عنوان کے ساتھ تختہ لکھائی پر کہانی لکھیں اور بچوں کو کاپی پہ نقل کروائیں۔ اس طرح ان کو کوئی بھی تصاویر دیکھ کر کہانی لکھنے کا طریقہ کار آ جائے گا کہ ایک تصاویر کو کس طرح اس کا آغاز کیسے کرنا ہے اور اس کے اندر وہ اختتام کیسے کرنا ہے اور کس طرح اس کو عنوان دینا ہے۔ سوال نمبر 12 ہے، اپنے دوست کے نام خط لکھیں اور اس کو جھوٹ بولنے کے نقصانات بتائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اساتذہ کرام وہ پورے کا پورا خط لکھنے کا طریقہ کار وہ تختہ لکھائی پر لکھیں کہ آپ نے کیسے لکھنا ہے۔ روانگی، مقام روانگی کیا ہے، تاریخ کہاں پہ لکھنے ہیں، آداب کہاں پہ لکھنے ہیں، القابات کہاں پر لکھنے ہیں اور نفس مضمون یعنی تفصیل ہم نے کیسے لکھنی ہے اور پھر اس کا اختتامیہ کیسے کرنا ہے۔ پورا خط وہ تختہ لکھائی پر لکھیں تاکہ بچوں کو اس کا طریقہ کار آ سکے۔ سوال نمبر 13 ہے، اپنے دوست کی مدد سے جھوٹ کی عادت برائی کی طرف لے جاتی ہے کہ موضوع پر خود ایک کہانی لکھیں اور اسے اسکول کے اخبار میں چھپوانے کے لیے بھیجیں۔ کہانی لکھنے کے لیے وہ خام مواد اساتذہ کرام مہیا کریں، فراہم کریں تاکہ بچہ اس کو لکھنے کے تاکہ بچہ اس کو لکھ سکے اور اس کی صحیح ترتیب بھی پا سکے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔